السلام علیکم جی. کراچی کے اندر میئر کا الیکشن ہوا اور اس میں میئر کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے اقلیتی پارٹی ہونے کے باوجود ڈنڈے کے زور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اپنا میئر منتخب کروا لیا. مرتضیٰ وہاب صاحب کو بہت بہت مبارک ہو جیتنے کی، اور اس طرح کی مبارکباد بھی کچھ لوگ کہیں گے کہ زخموں پہ نمک ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے اور اس کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے، کیونکہ ارباب غلام رحیم صاحب کو جب چیف منسٹر کے طور پہ مسلط کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس تکلیف سے گزری تھی جس تکلیف سے اہل کراچی گزریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک اس نے کیا تھا، اسے کیا کہنا چاہیے، اپنا ڈکٹیٹر نے کیا تھا، فوجی مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ضیاء الحق شہید اور بھٹو شہید جو ہے وہ ایک ہی مرتبے پہ فائز ہیں. وین اٹ کمز ٹو جمہوریت تو ذوالفقار علی بھٹو شہید اور ضیاء الحق شہید جو ہے وہ ایک ہی مرتبے پہ فائز ہوئے نا. پھر بھیا پھر تو مطلب یہی کہا جائے گا اس کو، جو ضیاء الحق نے کیا یا جو مشرف نے کیا وہی جناب بھٹو صاحب کے فالورز نے کیا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ پھر فرق تو کوئی نہ رہ گیا. ان کے پاس جب بندوق تھی تو انہوں نے کر لیا، ان کے ساتھ جب بندوق تھی تو انہوں نے کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نون نے پورا موقع فراہم کیا پیپلز پارٹی کو کہ وہ کراچی کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لے، اپنا قبضہ کر لے. اور اس حوالے سے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بھی آشیرواد حاصل تھی. اور جو ہے وہ جب رینجرز طلب کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ کراچی میں الیکشن ہونے والے ہیں تو وہ رینجر جو تھی وہ دینے سے انکار کر دیا وفاقی حکومت نے، اضافی رینجر. حالانکہ 1982 کے بعد سے رینجر کبھی کراچی سے گئے ہی نہیں. اب تو انہوں نے وہاں پہ اپنے تھانے تک بنا لیے ہوئے ہیں. تو وہ جو رینجر وہاں پہ تھانوں میں موجود سی اس نے نکل کے جالوں کے ساتھ مل کے جماعتیوں کو چنگا دھویا ہے. ٹھیک ہے، چنگی پھینٹ لگائی ہے انہوں نے اور ڈنڈے مار مار کے گاڑیوں میں پھینکا ہے. اس کی ویڈیوز آپ وائرل ہوئی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن حافظ صاحب جو ہیں، حافظ نعیم الرحمان کی بات کر رہا ہوں، حافظ صاحب جو ہیں، حافظ صاحب کو اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. حافظ صاحب جب اچھلتے گئے تھے، میں نے اسی دن ہی کہہ دیا تھی لو جی حافظ دا بیڑا غرق ہو گیا جی. حافظ نعیم الرحمان کی بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب جب اچھلتے کودتے کدکڑیاں بھرتے زمان پارک پہنچے اور عمران احمد خان نیازی سے بغل گیر ہوئے، اس سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے. ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یا ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے؟ نہیں، ہاتھ ڈالنا تو ہوتا ہے چیلنج کرنا. ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے تصویریں کھنچوائیں. دوسری طرف پہ جناب لیاقت بلوچ صاحب نے کھڑے ہو کے پھونکیں بھی ماری کہ نظر نہ لگ جائے. میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ جماعت اسلامی پھر جا کے تاریخ کے غلط سمت پہ کھڑی ہو گئی. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چھیڑ بن چکے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ روزانہ جو ولاگ کرتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ چڑھاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو ایسے وقت کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اس کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے، جس کے حق میں آپ آواز بلند کر رہے ہیں، اس سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ اس کے گلے جا کے لگیں گے تو پھر تو یہ تو ہوگا. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. کہا افغانستان چلتے ہیں، کہا کابل کو چلتے ہیں، کہا کابل کو چلتے ہیں. کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا. بھائی جب آپ دنیا کی ثابت شدہ پنوتی میں لفظ استعمال نہیں کرتا، اس کا بہترین ہم معنی لفظ اردو میں موجود ہے جس کو نحوست فرماتے ہیں، نحوست کہا جاتا ہے. جب دنیا کی ثابت شدہ نحوست جو ہے جو پاکستان پہ پڑی، پاکستان کا بیڑا غرق کر گئی. پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے میں پہنچ گیا اور نحوست مڑ کے پوچھتی ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا. وہ نحوست جو ہے اس کے ساتھ جا کے آپ نے حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا دیا. تو حافظ صاحب کا جو تھا وہ جو برکتیں تھیں سینے کے اندر وہ بھی اس نحوست نے اڑا کے رکھ دی. ہاتھ مل گیا تھا نا. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ حافظ
سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اس سے کیوں نہیں ملتے؟ اب سمجھ آئیے آپ کہ وہ جو ملا تھا جس کا نام تھا جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ، وہ مل لیا تھا نا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، مطلب کہ پیرس کی گلیوں تک، لاہور کے لمز سے لے کے پیرس کی گلیوں تک، اندرون شہر پر پیرس کی گلیوں تک، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اور اب تک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یار حافظ صاحب، سراج الحق صاحب، آپ کم از کم اپنا قمر جاوید باجوہ کی عبرت انگیز انجام سے ہی کچھ عبرت پکڑ لیتے کہ اس کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، کیونکہ اس نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی غلطی کی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا تھا، تو پھر بیڑے غرق ہو گئے ایوان صدر کے اندر، پھر اس کے بیڑے غرق ہو گئے۔ تو بھائی جان آپ نے اسی انگلی کے اسی سوراخ کے اندر ضرور جا کے انگلی دینی تھی اور اسی اوکھلی میں سر ضرور ڈانا تھا کہ جناب عمران خان سے ہم ہاتھ ملا لیں گے، اور اس کے راستے میں آ گیا وہ فیصلہ کون سا بلا جو عمران خان کی محبت کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال نے دیا اور جسٹس منیب اختر صاحب نے تحریر کیا، جس کے تحت پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کو انہوں نے ڈنڈا ڈولی کر لیا، یعنی آپ اندازہ کریں یار، جماعت اسلامی کے اپنے 2 ووٹر نہیں پہنچ سکے وہاں پہ، وہ اس ڈنڈا ڈولی کا سامنا نہیں کر سکے، کتنا خوفناک قسم کا جو تشدد ہوگا یا فسطائیت ہوگی جو مسلط کی ہوگی۔ جماعت اسلامی کے 2 ارکان اپنے نہیں پہنچ سکے، وہ پی ٹی آئی سے کیا شکوا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی حافظ صاحب کا 154 ووٹ لے جانا بڑی بات ہے، اور باقی جو لوگ تھے ان کو ایک اسٹریٹجی کے تحت چھپا کے رکھا گیا کلفٹن کے اندر، سندھ پولیس کی نگرانی کے اندر، تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں اور ان کو ووٹ ڈالنے نہیں آنے دیا گیا، اور بس اتنے کی ارکان کو بلایا گیا جن کے باعث وہ کوئی اکثریت لے لیں۔ ویسے پیپلز پارٹی کو توقع نہیں تھی کہ وہ 154 پہ رہ جائیں گے، اس لیے انہوں نے 174 کا انتظام کر رکھا تھا۔ اصولی طور پہ کسی ایک پارٹی کو 194 لینے چاہیے تھے ووٹ، جو کہ نہیں ہو سکے، اور پیپلز پارٹی کا جو سانس تھا یا پیپلز پارٹی کے جو ووٹ تھے وہ 157-58 پہ جا کے رک گئے، پھر وہ 51% نہیں ہو رہے تھے، تو پھر بھاگم بھاگ جو تھا وہ بلائے گئے کچھ لوگ جو جہاں پہ قید کر کے رکھے گئے ہوئے تھے، ان کو سمجھا بجھا کے لایا گیا، پھر ان کے ووٹ ڈلوائے گئے، اور یوں 174 کا فگر جو تھا وہ پورا کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے اب یہ الیکشن ہو گیا ہے اور اس کو جو آگے بڑھنا چاہیے، اب یہ مطلب حالیہ دنوں میں سینٹ کے الیکشن میں یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سندھ کے اندر جب ارباب غلام رحیم کی حکومت تھی تو وہ بھی اسی طریقے سے ہی بنائی گئی تھی نا، اس میں یہ ہو چکا ہے۔ تو اب جماعت اسلامی ایک اچھی اپوزیشن کا ثبوت دے، اور جن اپنا جہاں پہ ان کے اپنے ناظمین ہیں وہاں پہ جو مقامی اس کے ذریعے کام کر سکتی ہے وہ کام کرے، اگر پیپلز پارٹی اس کو کام کرنے دیتی ہے کہ نہیں۔ پیپلز پارٹی اس طرح کی جیت کے بعد زیادہ لیتھل ہو جایا کرتی ہے، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں اب ان کی زندگی جو ہے یا تو عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے گزرے گی، یا پھر میرا مطلب ہے کہ وہ جیسے حسب سابق وہ جو ہے جب وہاں پہ کراچی میں فسطائیت بڑھتی ہے تو ہمارے لاہور میں مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مستقل مہمانوں کی تعداد میں بھی اچھی خاصی مینٹین ہوتی ہے۔ ایم کے دور کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب جو جماعت اسلامی کے وہ لوگ جنہوں نے جسارت کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے خلاف ووٹ دینے کی، ان کو اب مستقلاً کراچی کے اندر جو ہے انہیں سیاسی فسطائیت کا سامنا ہی نہیں رہا۔ یار یہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کے انہیریٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ملک توڑ لیا تھا، دوسرے کی میجورٹی تسلیم نہیں کی تھی مجیب کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی کرنا تھا، شکر ہے یہ جیت گئے ہیں، ورنہ تو میرا مطلب ہے کراچی کے اوپر کیا قیامت ٹوٹ جاتی۔ کراچی منی پاکستان ہے یار،
اور پورے جسے کہنا چاہیے کہ مطلب کہ ہے مطلب کراچی منی پاکستان ہے، کراچی پاکستان ہے، کراچی پاکستان کے تمام طبقات کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ بہت سارے انلیگل طبقات جو ہیں جن کے پاس پاکستان کے کاغذات نہیں بھی ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتا ہے، ان کی بھی بہت بڑی تعداد کراچی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال جو جیت گئے ہیں، جیسے بھی جیتے ہیں بہرحال جیت گئے ہیں اور نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ آپ نے جو ہے ان نتائج کے ساتھ ماضی کے ساتھ لڑنا ہے تو لڑتے رہیے اور جلسے بھی کرتے رہیے، وسائل بھی ضائع کرتے رہیے، اور اگر آپ نے مستقبل کی طرف بڑھنا ہے تو اگلے اسی غصے کو لے کے اگلے الیکشن کی کیمپین میں چلے جائیے اور وہاں سے کچھ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی سیٹیں نکالنے کی کوشش کیجیے اور ان غلطیوں سے اجتناب کیجیے جو ان الیکشن کے دوران آپ سے ہوئی۔ ویسے ان الیکشن کے ان نتائج کا آپ کو پتہ نہیں تھا، توقع نہیں تھی، لیکن اب آ گئے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے الیکشن بھی لڑے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔